نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے تو اس وقت میں لوگ آپ کو بہت ستا رہے تھے، چونکہ اس وقت تعداد بہت کم تھی، تھوڑے سے تھے، تو جو دشمنان اسلام تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو ختم کر دو۔ تو جب بہت زیادہ حد سے تجاوز ہو گیا معاملہ، تو اس وقت میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم ایک کام کرو، یہ شہر ہی چھوڑ دو، آپ ہجرت کرو یہاں سے، اور کہیں ایسی جگہ پر جانا ہے کہ جہاں سے تم اچھے طریقے سے اللہ کے حکم کو مان سکو، اچھے طریقے سے ان پر عمل کر سکو، اور لوگوں کو اچھے طریقے سے تم سمجھا سکو، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی حکم ہوا ہجرت کرنے کا، تو آپ کے سب سے زیادہ قریبی جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور وہی خلیفہ اول ہوئے آپ کے بعد میں۔ تو ہمارے نبی فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ابوبکر مجھے تنہائی چاہیے، تنہائی میں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، گھر میں ہوں، میری بیوی ہے اور میری 2 بیٹیاں ہیں، گھر میں کوئی اور نہیں، تو ظاہر سی بات اگر کوئی بات آپ بتائیں گے تو یہ میرے معتبر ہے، میرے گھر کے بچے ہیں، تو یہ تو باہر کوئی بات نہیں بتائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی ایسا ہے، ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، ہجرت کرنی ہے، جانا ہے مدینہ منورہ کے لیے۔ تو اب دیکھو ماحول ایسا بنا ہوا تھا، مطلب ان کے اندر سب میں، چھوٹے بڑے سب کے اندر ایسا احساس تھا، ایسی محبت تھی، ایسی لگن تھی کہ وہ فوراً ایگری ہوا کرتے تھے، فوراً تیار ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً لبیک کہہ دیا کہ یا رسول اللہ تیار۔ اب ادھر بیٹی سن رہی تھی، وہ اس نے بھی فوراً تیاری شروع کر دی، اس نے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے سامان کا گٹھڑ باندھ دیا۔ یعنی ایسا مزاج، اب ہم اور تم اگر ہو، ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو مجھ سے چھوٹو، یہاں سے بھاگو، کہیں اور جانا، تو ہم کیا کرو، ہو میرا گھر، وہ میری زمین کا کیا ہوگا، میری دکان کا کیا ہوگا، یہ تو سارا برباد ہو جائے گا، ہم ان چیزوں میں الجھ کے رہ جائیں گے۔ لیکن ان کو ایک بات پر اعتماد اور یقین تھا کہ جس رب نے یہاں پر ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، کیا وہ رب وہاں نہیں دے سکتا؟ وہ اللہ تو ہر جگہ دینے پر قادر ہے نا، جس نے آج 1 لاکھ دیا وہ کل بھی 2 لاکھ دینے پر قادر ہے۔ تو ان کا یہ یقین تھا، تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اپنے ایک غلام تھے ان کے، اپنے غلام کو کہا کہ بھئی تم بکریاں جب چراؤ گے تو بکریاں چرانے کے بہانے سے وہاں تک غار ثور میں جا کر کے ٹھہرنا تھا، کہ وہاں آ کر کے تم ہمیں دودھ پلا دے کریو۔ اور اپنے بیٹے کو کہا کہ تم ایک کام کرنا، تم پورے دن قریش مکہ میں رہنا ہے اور ان کی ہلچل دیکھتے رہنا ہے، ان کی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں کیا باتیں کر رہا ہے، کیا مشورے چل رہا ہے، اور رات کے کسی وقت میں آ کر کے ہمیں خبر دے دیا کرنا۔ کیا کہا کہ ہمیں آ کر کے بتایا کرنا پوری خبر۔ اور اپنی بیٹی کو کہا، اپنی وائف کو کہا کہ تم کھانا وانا تیار کر کے بر وقت ایسے ایسے کرنا۔ اور اسما کو کہا کہ بیٹی تم ابھی چھوٹی ہو، تم پہ کوئی شک نہیں کرے گا، تم ایک کام کرنا، تم کھانا لے کر کے آیا کرنا، وہاں پر کھانا پہنچا دیا کرنا۔ یہ پوری ترتیب بنائی۔ تو میں پورا واقعہ تو کافی لمبا ہے، تو چونکہ تمہارا وقت بھی پڑھائی کا ٹائم کم ہوتا ہے، تو میں مین چیز بتاؤں کہ جب حضرت اسما رضی اللہ عنہا کھانا لے کر کے گئی، کھانا لے کر کے جب دوسرے دن گئی، پہلے دن تو دے کے آ گئی، جب اگلے دن گئی تو ان کا چہرہ جھکا ہوا ہے، مرجھایا ہوا ہے، جیسا رویا ہوا انسان ہوتا ہے نا، رو کر کے اور پٹ کر کے کوئی انسان بیچارہ مرجھا جاتا ہوتا ہے، یہ چہرے سے پوری ایکٹیویٹی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی تو بہت دور اندیش تھے، آپ نے دیکھ کر کے فوراً بھانپ لیا، تو کہا کہ اسما کیا ہوا، کیا پریشانی ہے، کیسے مرجھائی ہوئی ہو؟ تو جیسے ہی اللہ کے نبی نے معلوم کیا، تو بچی تو تھی بیچاری، اتنی بڑی تھوڑی تھی، تو ان کی آنکھوں سے ایک دم سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے اور وہ رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسما بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، جب میں کل آپ کو کھانا دے کر کے یہاں سے واپس جا رہی تھی تو راستے میں مجھے ابو جہل ملا، اور ابو جہل نے مجھے پکڑ کر کے کہا کہ تو ابو بکر کی بیٹی اسما ہے، کہ ضرور بے ضرور تجھے اور تیرے باپ کو ضرور پتا ہوگا کہ محمد کہاں ہے، کہ تیرا باپ بھی ان کے ساتھ میں ہوگا، چونکہ سب کو پتا تھا کہ بھئی یہ یاری پکی ہے، تو سب کو پتہ ہی ہوتا کہ بھئی ہو نہ ہو اپنے دوست کے یہاں ہوں گے۔ تو اب ابو بکر کی بیٹی کو دیکھ کر کے وہ جھنجھوڑنے لگا کہ بتا۔ تو اب چونکہ مسلمان ہمیشہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے، مسلمان کی یہ ایک اچھائی ہوتی ہے۔ اب تم کہو کہ جی بہت سارے مسلمان تو جھوٹ بول رہے ہیں، تو جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں وہ مذہب اسلام کے طریقے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ گناہ کر رہا ہے اپنی زندگی میں۔ اگر تم یا میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں نا تو وہ گناہ مانا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو مذہب اسلام حکم دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی جھوٹ مت بولو۔ تو اب حضرت اسما اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابی کی بیٹی، تو وہ کیسے جھوٹ بول سکتی تھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت اسما چھوٹی سی عمر میں کہنے لگی کہ اے ابو جہل، ہاں مجھے پتا ہے محمد عربی اور میرے ابو کہاں ہیں،
کہ تو پھر مجھے بتا، کہ لیکن بتاؤں گی نہیں. یہ بات سچ ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن میں تجھے بتاؤں کیوں؟ ضرورت ہی نہیں ہے، میں تجھے نہیں بتاؤں گی. اب ابو جہل نے کہا کہ بتا ورنہ میں تجھے ماروں گا. تو انہوں نے پھر منع کیا. جیسے ہی منع کیا تو ابو جہل نے تیزی کے ساتھ رہپٹ مارا. اب ایک بڑا آدمی اور ایک چھوٹی سی بچی، تو ایک بھاری ہاتھ جب لگے گا تو بچی سے کہاں سنبھلا جائے گا؟ کوئی بڑا آدمی بڑے کے مارے تو تھوڑا سنبھالا بھی ہو جاتا ہے آدمی کو، لیکن چھوٹی بچی کے جیسے ہی رہپٹ لگا تو بیچاری جا کر کے پڑی. اب چونکہ عرب کا علاقہ پورا سنگلاخ علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو کسی پتھر سے ٹکرائی جا کر کے. تو جب ٹکرائی تو ان کی پیشانی سے خون ہو گئی، پوری لہو لہان ہو گئی. اب چھوٹا سا بچہ ڈر بھی سکتا تھا نا کہ ہاں یہ تو ویسے ہی نہیں کر رہا بلکہ حقیقت میں ہی مار رہا مجھے، خون بھی نکال دیا. تو ابو جہل نے کہا کہ میں بالکل قتل کروں گا، تجھے ختم کر دوں گا، کہ یا تو بتا کہ کہاں ہے. تو حضرت اسما کہنے لگی جب پورا خونم خون ہو گیا اور رو رہی گڑ گڑا رہی، تو اب ابو جہل نے سوچا کہ اسے ڈر لگ گیا اب یہ بتا سکتی ہے. تو کہا کہ چل بتا، کھڑی کر کے پھر کہا کہ بتا چل کہاں ہے. تو حضرت اسما کہنے لگی کہ میری جان پر ہی تو ظلم کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا تو میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. یعنی ان کے اندر ایسا احساس تھا کہ بس کہ جو تجھ سے ہو سکے کر لے. کیا تھا ان کے کہ جو تجھ سے ہو سکے کر لے، جتنا ظلم تو کر سکتا ہے کر لے، لیکن ہم کیوں بتائے، ہم اپنے ایمان کا سودا کیوں کرے، ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. فوراً منع کر دیا کہ جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے. فقض ما انت قاض، جو تو کر گزر سکتا ہے تو کر گزر، لیکن میں نہیں بتاؤں گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ ایک احساس ہوتا ہے انسان کے اندر، ایک اہمیت ہوتی ہے کسی چیز کی. اہمیت جب ہوتی ہے نا، چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک مذہب اسلام کا وہ پودا ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا، جب یہ پروان چڑھے گا تو دنیا کے جتنے لوگ بھی اس کے سائے میں آئیں گے ہر ایک کو سکون ملے گا. چونکہ عرب کی عورتیں، عرب کے مرد، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ظلم، انہوں نے اپنی آنکھوں سے، ان کو احساس تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اسلام سے پہلے لوگ ایک ایک روپے کے اوپر، ایک ایک سکے کے اوپر کئی دنوں تک جنگیں کیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے ایک دوسرے کے. ہم لوگ جو سے اگر کوئی 100-200 روپے بھی مار لے کر ہمارے، تو نہ جانے کتنے لوگوں نے ہزاروں 85,000 روپیہ مار رکھا، تو ہم چکر میں نہیں پڑتے کہ چل کوئی بات نہیں، کیا ہوگا لڑائی کرنے سے. لیکن عرب کے لوگوں کو یہ تمیز نہیں تھی. ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ اگر کوئی عورت حاملہ جا رہی ہے نا تو اس کا بھی پیٹ چاک کر دیا کرتے تھے. ان کے گھروں میں اگر بیٹی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو قتل کر دیتے تھے کہ یہ لڑکی بڑی ہوگی، اس کی شادی کسی سے ہوگی، کوئی ہمارا داماد کہلائے گا. تو ان کو بے عزتی محسوس ہوتی تھی، عار محسوس ہوتی تھی اس سے. تو عرب کے لوگوں نے ظلم دیکھا تھا کہ مرد لوگ کیسے ظلم کرتے ہیں اور دنیا کے لوگ عورت پر کیسے ظلم کرتے ہیں. تو وہاں کی عورتوں کے اندر ایک احساس تھا کہ مذہب اسلام جب یہ پروان چڑھ جائے گا نا، جب پوری دنیا میں پھیل جائے گا تو ساری انسانیت سکون سے سانس لے سکتی ہے، سکون کی زندگی گزار سکتی ہے. اور پھر ان کے دل و دماغ میں مذہب اسلام کی ایسی محبت پیوست ہو گئی تھی، چونکہ ان کو عزت ملی تھی. بھائی اب مذہب اسلام میں حکم ہے نا اس چیز کا، اگر آپ بیٹی ہے تو باپ کو حکم دیا، تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم جا کر کے کماؤ اور مزدوری کرو کھیت کھلیانوں میں اور جا کر کے پیسہ کما کر لاؤ. نہیں، یہ کہا کہ باپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیٹی کی ساری زندگی کا نان نفقہ یہ اٹھائے گا، یہاں تک کہ اس کی اچھی پرورش کرے گا، اس کو دیندار بنائے گا، اس کو اچھی تعلیم دے گا، اس کو ہندی، انگلش، میتھ، سائنس، سوشل سائنس سب کچھ پڑھائے گا، بڑھیا کر کے پڑھائے گا، دینی تعلیم اس کو بڑھیا کر کے پڑھائے گا، اس کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھائے گا. جب یہ جوان ہو جائے گی تو اس کی شادی کے خرچے بھی یہ اٹھائے گا، اس کی شادی بھی اچھی جگہ دیکھ کر کے. باپ کی ذمہ داری ہے، بیٹی کے اوپر یہ وزن نہیں رکھا کہ بیٹی بیچاری کہاں بھاگی پھرے گی، کہاں دیکھتی پھرے گی شادی کے بارے میں. باپ کو ذمہ داری دی اور شادی ہو گئی تو اب یہ نہیں جناب وہ چلو غلام بن گئے، نہیں، بلکہ شوہر کو کہا ہے کہ اب یہ بیوی جو بن کے آئی اب اس کا فرض نہیں ہے کہ یہ کمانے کے لیے جائے گی اور تو گھر میں پڑا رہے گا، نہیں، بلکہ یہ گھر کی رانی بن کے رہے گی، تو جائے گا کمانے کے لیے، تو جا، تو کما کر کے لا، تو اس کے لیے گھر بنا کر کے دے اور تو اس کی روزی روٹی کا انتظام کر، تو اس کے کپڑے لتے کا انتظام کر. عورت کو نہیں کہا کہ جا تجھے بھوک لگ رہی تو کما کر کے لا اور کھانا کھا، نہیں، شوہر کو حکم دیا ہے. بڑا ہو گیا، بڑی ہو گئی، شادی ہو گئی، جب تک بڑی ہوئی تو باپ کی ذمہ داری، شادی ہو گئی تو شوہر کی ذمہ داری. اب بچے ہو گئے تو بتا بچوں کو کیا حکم دیا اللہ نے. یوں فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ تم اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ بحث کرنا اور اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھانا اور ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا جو آج کل چل رہا ہے اور ان کے حکم کو اگنور کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. قرآن یوں کہتا ہے کہ خبردار اف بھی مت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو جب یہ ساری چیزیں دیکھی کہ آپ قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے اور اس تعلیم کے مطابق اگر ساری انسانیت زندگی گزارنے لگے تو بھلا گھروں میں فساد ہو سکتا، گھروں میں کوئی ہنگامہ ہو سکتا،
کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو مذہب اسلام کی جو تعلیم ہے وہ بہت بہترین ہے، لیکن ایکچول میں ہم لوگ جو ہے نا اس بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان، ان کے لیول تو اسلامک ہے، نام تو ان کا مسلمان ہی ہے کہ ہاں بھائی میں مسلمان ہوں، لیکن کام جو ہے وہ اپنے ہی کر رہے ہیں اپنے حساب سے۔ شادی ہوگی تو وہ شریعت کے خلاف، کپڑا لتا پہنیں گے وہ شریعت کے خلاف، کسی کا لین دین کریں گے تو ادھار لے لیا تو دینے کو تیار نہیں، کہیں اگر کام کرنے جا رہے ہیں تو وہاں چوری چکاری کرنے پر لگے ہوئے ہیں بہت سے لوگ۔ تو اور آپس میں اگر کوئی بات چیت ہو گئی تو ذرا ذرا سی باتوں میں جھگڑے کھڑے کر دیے۔ مذہب اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اپنی زندگی میں انسان تبھی لا سکتا ہے کہ جب انسان میں احساس ہو۔ مذہب اسلام کے جو احکامات ہیں جب ان سے ایک محبت ہو، ایک لگن ہو، بس جنون ہونا چاہیے کہ یار مجھے اس کے مطابق زندگی گزارنی، تم کیسے گزار رہا ہے تم اپنی دیکھو، ہمیں کیا لینا ہے اس چیز سے۔ اعمالنا، ہمارے اعمال، لنا اعمالنا، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے۔ تو بھائی ہم جو کریں گے اس کا ثواب اجر ہمیں ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں ایک لگن کے ساتھ میں ان احکامات کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے فسادات پھیلے ہوئے ہیں، ہمیں ان چیزوں پہ نہیں جانا، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے سدھریں۔ ہمارے اندر ایک احساس ہونا چاہیے، ایک بیداری ہونی چاہیے۔ چلیے گا